الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحابہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ احباب کے سامنے گزشتہ مناظرے کا کچھ حال احوال آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور فریق مخالف کی طرف سے کی جانے والی باتیں اور ان کا خلاصہ اور فریق مخالف کا راہ مناظرہ سے فرار اختیار کر لینا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں تک ہم مکمل اس ویڈیو کو بھی اپلوڈ کر دیں گے جو وہ مناظرے کی خود فریق مخالف نے جو ریکارڈ کیا، اس کو انشاءاللہ ہم شو کر دیں گے. اور فریق مخالف کا مناظر شیعہ ذاکر حسن العیاری کس قدر مناظرے سے فرار ہو جاتا ہے اور کس قدر اس کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے کہ سپاہ صحابہ کے مقابل بیٹھے. اور ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی صرف اور صرف ایک سوال سے فرار ہو گیا. اور فریق مخالف سے جب ہم نے وہ سوال پوچھا، اور آج تک جو فریق مخالف کی طرف سے دعویٰ چلا آ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو ہم نے فریق مخالف کی کتاب اور خود شیعہ ذاکر کی زبان سے اس بات کا اقرار کروایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور شیعہ ذاکر نے خود اپنی کتاب سے اس بات کو نکال کر دکھایا. اور ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ہم فریق مخالف کی کتب پیش کریں، بلکہ ہم فریق مخالف کی اپنی لائبریری سے کتابیں نکال کر اس بات کو ثابت کریں گے کہ فریق مخالف کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے. تو شیعہ ذاکر نے اس بات کو اپنی کتاب اپنی لائبریری سے نکال کر دکھائی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اس روایت میں چند باتیں اس نے ذکر کی ہیں، ان چند باتوں کو بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اور پھر صرف اسی بات کے بعد شیعہ ذاکر نے راہ فرار اختیار کر لی، اور آگے حوصلہ نہیں تھا کہ امت مسلمہ کے ایک ادنا سے ایک چھوٹے سے طالب علم سے شیعہ ذاکر بیٹھ کر گفتگو کرے. خود اس نے راہ فرار اختیار کر لی. اور شیعہ ذاکر کا موقف اس بارے میں یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے، اور ان کے اصول کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہے. اور جب ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، اب ان کے نظریے سے ہٹ کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اب ایک طرف ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ مومن نہیں ہیں، اور دوسری طرف ان کا نظریہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کی کتب میں موجود ہے اور قیامت تک کبھی بھی ان سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. اور دوسری طرف ان کا نظریہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا معصوم امام نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی. تو شیعہ ذاکر حسن العیاری کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بات جائز ہے شیعہ اصول کے مطابق کہ کوئی کسی کافر امام کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو یہ بیعت کر سکتا ہے. اب اگر صرف اسی بات کو دیکھا جائے کہ کوئی آدمی کافر امام کے ہاتھ پر بیعت کرے تو شیعہ اصول کے مطابق وہ بیعت کر سکتا ہے. تو جب سیدنا علی المرتضیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت شیعہ اصول کے مطابق کسی کافر کے ہاتھ پر بیعت کی تو سیدنا علی المرتضیٰ کا امام کافر ہوا. اور سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ اپنا امام سمجھتے ہیں. تو جس شخص کا اپنا امام کافر ہو اور وہ دوسروں کا امام ہو، تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے شیعہ اصول کے مطابق سورۃ قصص کی آیت نمبر 41 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. تو جہنمی امام اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے خود فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن کو وہ امام کہتے ہیں وہ ان کے اپنے امام بھی جہنمی اور جہنم کی طرف بلانے والے اور جہنمیوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں. ہم نے نتیجے کو دیکھنا ہے. انشاءاللہ جب ہم فریق مخالف کی طرف سے کی گئی گفتگو کا نتیجہ دیکھیں گے تو فریق مخالف خود اس میں پریشان ہو جائے گا، اور فریق مخالف خود اس بات کو سوچتا اور پچھتاتا رہے گا کہ ہمارا یہ مذہب کس چیز پر مبنی ہے. کہ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ ہمارے امام ان کی اقتداء کرنا ضروری ہے اور ہر مسئلے میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، جبکہ دوسری طرف دعویٰ بالکل اس کے خلاف پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کافر کے ہاتھ پر بھی بیعت کرنا درست ہے.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس مذہب میں کسی کافر کے ہاتھ پر بیعت کرنا درست ہو اور کافر کو امام ماننا درست ہو تو وہ مذہب کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو شیعہ مذہب اپنے اصول کے مطابق بھی اسلام نہیں اور اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، اور اپنے ائمہ کو خود وہ کافر ثابت کرتا ہے اور خود بیان کرتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اس میں امت مسلمہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شیعہ ذاکر جو بھی بات بیان کرے صرف اور صرف آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ نکالا جائے، اور اس کا نتیجہ نکال کر فوراً ان کے ائمہ کو دیکھا جائے اور ان کے ائمہ کو دیکھ کر اس نتیجے کو ان پر فٹ کیا جائے، تو وہ نتیجہ بالکل ان کے اپنے گلے میں فٹ ہو جائے گا، اور اس وجہ سے بالکل ان مسائل پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک طرف اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کافر کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی درست ہے، اور جبکہ دوسری طرف یہ شیعہ ذاکر خود قرآن کی آیات پڑھ کر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جس نے ایسا فیصلہ کر لیا جو قرآن کے کتاب اللہ کے خلاف ہو، فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون، وہ کافر اور فاسق ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود اس کا اپنا موقف یہ ہے شیعہ مذہب کا کہ وہ امام ہے اور منصوص من اللہ امام ہے۔ جب وہ امام ہے اور منصوص امام ہے تو منصوص امام نے اللہ کے حکم کے خلاف کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، تو یہی قرآن کی آیتیں خود فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق کس کے اوپر ثابت ہوتی ہیں، جس کو فریق مخالف خود ثابت کرتا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، خود فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق بھی اس کے اپنے ائمہ مسلمان نہیں ٹھہرتے اور کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔ تو شیعہ ذاکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہ ٹھہرے اور ائمہ حضرات پر وہ تہمت لگائے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی پوری دنیا مسلمان ہے، صرف وہی کافر ہے کہ جو حضرات اہل بیت کو بھی کافر سمجھتا ہو، اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ کے تحت اس کا عقیدہ فاولئک هم الکافرون کہ وہ بھی کافر ہیں، انہوں نے ان کی امامت منصوص تھی اور انہوں نے منصوص امامت کو چھپا کر اور خود انہوں نے دوسروں کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک بات تو شیعہ ذاکر کی یہ تھی۔ دوسری بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ ذاکر کی دوسری بات یہ تھی کہ ائمہ حضرات نے تقیہ کیا اور تقیہ کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب سب سے پہلے ہم اس کے اوپر منصفانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا تو شیعہ اصول کے مطابق تقیہ کہتے کس چیز کو ہیں، تاکہ امت مسلمہ کے سامنے یہ بات آئے کہ تقیہ کیا چیز ہے۔ اور یہی شیعہ ذاکر ایک طرف تو کہتا ہے کہ لوگ ہمیں تقیہ کا تانا دیتے ہیں اور ہمیں اس سے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارا مذہب کس طرح ہے۔ اسی لائیو سیشن میں مجھ سے تھوڑا قبل ایک شیعہ سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں یہ شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تقیہ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں شرم آتی ہے، اور جب میرے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو فوراً کہتا ہے کہ ائمہ نے تقیہ کیا۔ یعنی اگر تمہیں کہا جائے کہ تم تقیہ کرتے ہو تو تمہیں شرم آتی ہے، اور ائمہ کے لیے تم اس بات کو خود ثابت کرتے ہو کہ ائمہ نے پوری زندگی تقیہ کیا، تو شرم سے تم کو ڈوب مر جانا چاہیے۔ جن کو امام مانتے ہو ان کے لیے شرم کی باتیں خود ثابت کرتے ہو، اور اپنے لیے تمہارے لیے کی جائے تو تمہیں شرم آتا ہے۔ تو اس سے بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ مذہب کس قدر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ائمہ نے تقیہ کیا ہے تو تقیہ کس کو کہتے ہیں، تقیہ کا کیا معنی ہے؟ تقیہ کا معنی ہے کہ انہوں نے دل میں ایمان کو چھپا لیا اور کفر کو ظاہر کیا اور کافروں کو اپنا امام رہبر پیشوا مانا، اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور ہر معاملے میں ان کا تعاون بھی کرتے رہے۔ تو اس کو تقیہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا ظاہری حصہ سارا کا سارا کفر کی حالت میں گزارا اور اندر انہوں نے ایمان چھپائے رکھا۔ اب اسی بات کو اگر دیکھا جائے تو امام بالکل تقیہ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ امام ہوتا وہ ہے کہ جس کی لوگوں نے اتباع کرنی ہوتی ہے، اور اگر امام تقیہ کر لے تو پوری دنیا میں کفر پھیلتا ہے۔ اس کا نتیجہ آخر میں بیان کروں گا، کیونکہ امام کی رہنمائی میں لوگوں نے اس کی اتباع کر کے دوسروں نے اس سے اسلام سیکھنا ہوتا ہے، اور جب امام خود تقیہ کر لے اور خود پوری زندگی کفر ظاہر کرے تو لوگ پوری زندگی کفر کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے امام نے تقیہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پوری زندگی اپنی ظاہری طور پر کفر میں گزاری، تو اسی وجہ سے اپنے اصول کے مطابق تم نے اپنے امام کی اتباع کرنی ہے اور تم پر ضروری ہے، تو تم بھی پوری زندگی اپنے امام کی اتباع کر کے کفر کی حالت میں زندگی گزارو، اور اسی کا نام تقیہ ہے۔ اور اسی وجہ سے پوری دنیا تمہیں کہتی ہے کہ تم اپنے اصول کے مطابق بھی مسلمان نہیں ہو، تو یہ تقیہ ہے۔ یعنی اس بات کو امت مسلمہ سے ہٹ کر شیعہ مذہب اپنے ائمہ کے لیے ثابت کرتا ہے۔ ایک طرف یہ دیکھا جائے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسی فریق مخالف کا یہ موقع بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ معصوم ہیں، ان کے ساتھ کوئی کبیرہ گناہ تو کیا، صغیرہ گناہ بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا، اور جبکہ خود تقیہ کی آڑ میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ائمہ نے تقیہ کر کے کفر بھی کیا اور کافروں کو اپنا امام بھی بنایا، اور ائمہ کے پاس سب سے بڑا علم بھی تھا۔ اب اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ بقرہ میں، فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کی اتباع کر لے جو خواہشات کا تابع ہو، فرمایا اس صورت میں وہ شخص خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی نہیں، اور اس کے پاس علم آ جائے اور علم کے بعد وہ کسی اور کی اتباع کر لے،
فرمایا اللہ کی طرف سے اس کی کوئی مدد بھی نہیں اور اللہ کی طرف سے اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ یہ سورۃ بقرہ ہے اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا اگر آپ اتباع کر لیں اپنی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا۔ فریق مخالف اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے بڑا علم تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ علم ان کو دیا۔ جب یہ بات بھی ثابت ہے، خود فریق مخالف ثابت کرتا ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے صرف نتیجہ نکالنا ہے اور نتیجہ نکال کر پھر فریق مخالف کو بتانا ہے کہ سب سے بڑے عالم سیدنا علی المرتضیٰ تھے، ان کے پاس علم بھی آ گیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے علم کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کر لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی ولی، کوئی دوست نہیں، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، یعنی نہ کوئی آپ کا دوست رہے گا نہ کوئی مددگار رہے گا، اور اللہ کی طرف سے عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ جبکہ فریق مخالف خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے علم بھی زیادہ تھا اور پھر اس علم کے باوجود انہوں نے ظاہری طور پر پوری زندگی کفر کرتے رہے۔ ایک طرف تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے ائمہ کے لیے اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے پوری زندگی کفر کیا، تو یہ مذہب ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کہتی ہے جب امام تمہارے کفر کرتے رہے تو تم بھی کافر ہو اور پوری زندگی تم بھی کفر کی حالت میں گزارو اور اپنے اصول کے مطابق بھی تم کافر ہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ تقیہ کہتے کس کو ہیں، فریق مخالف جب چاہے ہمارے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرے کہ تقیہ کہتے کس کو ہیں۔ نمبر 2 کہ ائمہ نے تقیہ کن سے کیا، امت مسلمہ سے یا خود اہل تشیع سے۔ اصول کافی میں مکمل باب موجود ہے، باب التقیہ۔ انشاءاللہ ہم اس بات کو بھی فریق مخالف کے اپنے کتب خانے میں رکھی ہوئی کتاب سے اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کروائیں گے کہ فریق مخالف خود اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہمارے باب التقیہ میں موجود ہے، اور اس میں اور اسی طریقے سے اختلاف الروایات میں موجود ہے۔ مکمل اصول کافی پہلی جلد کتاب العقل والجہل میں یہ بات بھی موجود ہے کہ امام خود اپنے اہل تشیع سے بھی تقیہ کیا کرتے تھے، اور جو امام خود اپنے لوگوں سے تقیہ کرے تو ان کے پاس دین کیسے آئے گا۔ اس کا نتیجہ اگر اخذ کیا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے شریعت ان کو دے دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شریعت سکھائی نہیں ہے، فریق مخالف کا جو دعویٰ ہے اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو شریعت سکھائی نہیں اور حضرات اہل بیت کو سب سے زیادہ علم سکھایا، اور جب حضرات اہل بیت کو سب سے زیادہ علم سکھایا ان کے پاس علم بھی تھا اور علم کے باوجود بھی انہوں نے تقیہ کیا، اور جب انہوں نے علم کے باوجود بھی تقیہ کیا اور اپنے لوگوں سے بھی شریعت کو چھپا لیا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی شریعت کو یہ درست نہیں مانتے اور ائمہ نے خود ان سے تقیہ کیا۔ جب ائمہ حضرات نے خود ان سے تقیہ کیا اب ان کے پاس نہ ائمہ کی طرف سے شریعت آئی اور نہ حضرات اہل بیت کی طرف سے شریعت آئی، اور جب جس شخص کے پاس حضرات اہل بیت کی طرف سے شریعت بھی نہ ہو اور حضرات صحابہ کرام کی طرف سے بھی شریعت نہ ہو تو اس آدمی کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کہتی ہے کہ شیعہ مذہب اپنے اصول کے مطابق بھی کافر ہے کہ ائمہ نے ان سے تقیہ کیا اور صحابہ کرام کے دین کو یہ مانتے نہیں ہیں اور امام ان سے باتیں چھپاتے رہے، انہوں نے بتائی نہیں ہے، قرآن چھپا دیا، سب کچھ چھپا دیا، حتیٰ کہ اپنی خلافت کے مسئلے کو بھی خود امام نے چھپا دیا۔ اور جب اپنی خلافت کے مسئلے کو بھی خود امام نے چھپا دیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا اور بالکل بیان ہی نہیں کیا، اصول کافی کی اسی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ امام نے خود اپنے مسئلے امامت کو، خلافت کو چھپا دیا اور لوگوں کو اس بات سے بچایا کہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ ابھی اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ اصول کافی میں جو موجود ہے، تو اس بات کو اگر دیکھا جائے کہ جو روایت اصول کافی جلد نمبر 8 فریق مخالف کی لائبریری میں رکھی ہوئی کتاب کا حوالہ بتا دیتا ہوں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 295 سے روایت شروع ہوتی ہے اور صفحہ نمبر 296 پر ختم ہوتی ہے۔ اس روایت میں اس کی سطر نمبر 5 میں صفحہ نمبر 296 کی سطر نمبر 5 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور تقیہ کرتے رہے۔ اب جب وہ تقیہ کرتے تھے تو اس سے بہت سارے مسائل اور بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ جب انہوں نے تقیہ کیا اور خلافت کو چھوڑ دیا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت کے معاملے میں بھی تقیہ کیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا کا مطالبہ کرنا وہ بھی تقیہ ہی ہے، وہ شیعہ کا جھوٹ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہی نہیں۔ جب انہوں نے خلافت جیسے معاملے پر تقیہ کیا تو انہوں نے فدق کا وراثت کا مطالبہ کہاں کرنا تھا، تو انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے تو کیا ہی تقیہ ہے۔ اب اسی طریقے سے کرتاس کا مسئلہ وہ بھی ختم کیونکہ ائمہ تو تقیہ کرتے رہے۔ اسی طریقے سے سیدہ ام کلثوم کی عقد کا مسئلہ، سیدہ ام کلثوم سے سیدنا عمر بن خطاب کی شادی اور رشتہ، یہ بھی اصول کافی میں موجود ہے، اور امام نے تقیہ کر کے اپنی لخت جگر کا نکاح بھی دے دیا اور پوری زندگی یہ امام تقیہ کرتے رہے، اور اسی طریقے سے اسی بات پر اپنے بعد میں آنے والے متبعین کو بھی رکھا اور ہر معاملے میں تقیہ کیا۔ اب اسی سے دیکھا جائے جب امام کرتے ہی تقیہ دے، جب امام نے کر ہی بیعت لی تھی تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو جلانا اور دروازہ گرانا یہ کہاں کا جھوٹ ہے؟ جب امام نے خود ہی جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو اسی وقت انہوں نے لوگوں کو اپنے معاملے کو چھپا دیا، کوئی میٹنگ نہیں کی، کوئی لوگوں کو نہیں بلایا، کوئی ان کے گھر میں ہجوم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً دیکھا کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، صنعوا ما صنعوا، جو لوگوں نے کیا وہ کیا، تو انہوں نے بھی آئے اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ میرے لیے پسندیدہ ہے تاکہ لوگوں کو ارتداد عن الاسلام سے بچا لوں کہ لوگ کہیں مرتد نہ ہو جائیں۔ یعنی ان کی نظر میں بھی خلافت کا معاملہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، اس وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت کے معاملے کو چھپا دیا
اور لوگوں کو ارتداد عن الاسلام سے بچا لیا۔ اگر ایک طرف تو فریق مخالف کہتا ہے کہ خلافت اسلام ہے اور جب حضرت علی کی خلافت نہیں تھی تو لہذا لوگ مرتد ہو گئے، دوسری طرف کہتا ہے کہ حضرت علی نے خود بیعت کر لی اور بیعت کر کے لوگوں کو ارتداد عن الاسلام سے بچا لیا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اسلام سے تعلق نہیں، اگر اسلام سے تعلق تھا تو اس کو چھپاتے نہیں، تقیہ نہ کرتے، اور لوگ اگر حضرت ابو بکر کی بیعت کر کے مرتد ہو رہے تھے تو لوگوں کو بتاتے کہ آپ مرتد ہو رہے ہیں اور سیدھا اسلام یہ ہے۔ جبکہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خود بھی بیعت کر لی اور لوگوں کو بھی بیعت کرنے دی اور کسی کو روکا بھی نہیں اور اپنے معاملے کو ظاہر بھی نہیں کیا۔ یہ اصول کافی کی اسی روایت میں موجود ہے جس میں سیدنا علی المرتضیٰ کی بیعت کے لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے دو معاملے تھے۔ ایک معاملہ تو یہ تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کا اعلان کریں، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو ہلاکت سے بچا لیں اور ارتداد عن الاسلام سے بچا لیں۔ اب اسی بات کو دیکھا جائے اور پھر آگے چل کے اسی روایت میں موجود ہے کہ ایک طرف اگر دیکھا جائے کہ لوگ پھر بھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر گمراہ ہو رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے۔ اب ان دونوں باتوں کو دیکھا جائے تو شیعہ مذہب کس قدر جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تو لوگوں کو ارتداد عن الاسلام سے بچایا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے تھے۔ یعنی ارتداد عن الاسلام سے بچانے کا پھر کیا فائدہ ہوا کہ جب لوگ پھر بھی جہنم کی طرف جا رہے تھے اور پھر بھی لوگ گمراہ ہو رہے تھے، اور خود امیر المومنین نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خود بھی گمراہی کی طرف چلے گئے، اور اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اس کا کوئی مددگار اور ان کا کوئی بھی کارساز اور کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ تو پھر امیر المومنین خود بھی ہلاکت تک پہنچے اور تقیہ کرتے رہے، تو لوگوں کو خود ائمہ نے ہلاک کیا، اور اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو امام نے خود لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا اور یہ جہنمی امام ہوئے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف شیعہ ذاکر یہ بات نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، لا علمی میں جہالت میں بیعت کر لی، تو وہ کافر نہیں ہیں، اور جن کے پاس علم تھا انہوں نے علم کے ساتھ بیعت کی تو وہ کافر ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو علم تھا اور انہوں نے علم کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر شیعہ اصول کے مطابق وہ کافر ہیں تو پھر آپ کے امام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے تمہارے اصول کے مطابق سب سے زیادہ عالم تھے اور سب سے بڑا علم تھا، اور اس علم کے باوجود انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا فتویٰ کس کے گلے میں لوٹتا ہے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے مذہبی اصول کے مطابق نہ تو اپنے ائمہ کو مسلمان مانتا ہے اور نہ خود وہ اپنا ایمان ثابت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مذہبی اصول کے مطابق مسلمان ہے۔ تو شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری ایک طرف تو کہتا ہے کہ جو شخص علم کے باوجود حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرے تو وہ کافر ہے، اور دوسری طرف خود یہ بات اصول کافی سے ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو علم بھی تھا اور علم کے باوجود انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ جب علم کے باوجود بیعت کی ہے تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا فتویٰ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور مجبور تھے، مجبوری کی حالت میں انہوں نے تقیہ کیا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا گیا۔ اب اسی بات کو اگر دیکھا جائے کہ مجبوری کی حالت میں امام نے کفر کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں امام نے کفر کیا۔ حالانکہ ایک طرف تمہارا نظریہ اور دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کفر کو، شرک کو، ہر چیز کو دور کر دیا ہے کہ قریب صغیرہ گناہ بھی نہیں آتا چے جائے کہ کبیرہ پہنچے، اور تیسری طرف آپ ثابت کرتے ہیں کہ امام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مجبور کیا اور امام اس قدر مجبور ہوا کہ وہ کفر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو ابھی آپ خود فیصلہ کریں اور بتائیں کہ جس کا امام اتنا مجبور ہو جائے وہ کفر تک پہنچے، اور پھر اس صورت میں اس کے متبعین وہ کہاں تک پہنچیں گے اور اس کے متبعین کس دین کی رہنمائی کریں گے؟ تو اس سے یہ ساری باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ فریق مخالف کا دعویٰ اور فریق مخالف کا نظریہ اور عقیدہ جس بنیاد پر کھڑا ہوا ہے وہ بنیاد کہاں ہے، اور فریق مخالف کا اصول کیا ہے کہ جس کے مطابق ائمہ بھی مجرم ٹھہرتے ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود اپنے اصول کے مطابق اس بات کو چھپا لیا۔ اب اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے، فرمایا جب ان کے پاس کتاب کا علم آ جائے اور پھر وہ اس علم کو چھپا لیں، فرمایا ان کا حکم کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن مجید موجود ہے، سورۃ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور اس کی آیت نمبر 159 ہے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپا دیتے ہیں جو ہم نے نازل کی واضح ہدایت اور واضح بیانات بعد اس کے کہ ما بیناه للناس في الكتاب، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، اولئک يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ایک طرف فریق مخالف کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خلافت قرآن میں موجود ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ انہوں نے خود چھپا لی۔ جب خود چھپا لی تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے کتاب میں اتاری ہو بات اور پھر کوئی اس کو چھپا دے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ فرمایا پھر وہ اسی حالت میں مر گئے، پوری زندگی انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے کہ ظاہری طور پر پوری زندگی کفر کرتے رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرمایا جہنم میں جائیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، فرمایا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو فریق مخالف ایک طرف اس بات کو خود ثابت کرتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ امت مسلمہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امت مسلمہ کا بچہ اگر صرف اصول سیکھے اور فریق مخالف کے سامنے بیٹھے اور فریق مخالف سے بات پوچھتا جائے، کتاب کی ضرورت بھی نہیں، خود فریق مخالف اپنی کتابوں سے اپنا مذہب بتاتا جائے گا، جب اپنا مذہب بتاتا جائے گا آخر میں جا کر صرف اس کا نتیجہ نکالنا ہے، جب آپ نتیجہ نکالیں گے تو خود فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق کافر ثابت ہوگا اور اس کے ائمہ بھی ثابت ہوں گے۔ تو شیعہ ذاکروں سے بات کرنا بہت آسان ہے، صرف ایک طریقہ سیکھنا ہے، جو وہ بولتا جائے اس کا نتیجہ نکالنا ہے، آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ خود اس کے اوپر فٹ کرنا ہے، بس یہ آخری بات ہوتی ہے، اور اسی سے فریق مخالف گھبراتا ہے، اور اسی وجہ سے شیعہ ذاکر ہم سے پریشان رہتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ اور اللہ یاری جیسا شیعہ ذاکر بھی کہتا ہے کہ آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ تو جب اس قدر پریشان حال رہتے ہیں تو خود ان کے اپنے اصول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے ائمہ اور خود ان کا مذہب بھی اسلام نہیں ہے، اور ہم بارہا چیلنج کر چکے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ذاکر ہمارے آمنے سامنے بیٹھنا چاہے ہم پھر بھی تیار ہیں، اگر وہ حوصلہ رکھے، جرأت رکھے، ایک ادنا طالب علم کے سامنے بیٹھے، ہم پھر بھی تیار ہیں۔ دوسری آیت سورۃ بقرہ میں موجود ہے، فرمایا جس حکم کو ہم نے، صرف آسانی سے ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں، جو بھی ہمارے دوست دیکھتے ہیں وہ ایک اور بات سمجھ لیں، صرف آپ اتنا سوال کریں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قرآن میں ہے یا نہیں ہے، شیعہ ذاکر جواب دے گا کہ بالکل ہے اور نص میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس آپ نے اس کو رد نہیں کرنا۔ آپ نے دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، تو وہ جواب دے گا کہ بیعت نہیں کی تھی۔ آپ نے فوراً بتانا ہے کہ آپ کی کتاب اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 پر مکمل باب موجود ہے، باب سبب کتمان امیر المؤمنین امرہ، کہ امیر المؤمنین نے اپنی خلافت کو چھپا دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، تو وہ فوراً کہے گا کہ ہاں یہ بات تو ہماری کتابوں میں ہے، امام نے تقیہ کیا ہے، بس وہ یہ بات کرے گا کہ امام نے تقیہ کیا ہے اور تقیہ کر کے بیعت کی ہے۔ دو سوال ہوئے، پہلا سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت قرآن میں ہے یا نہیں، وہ فوراً کہے گا کہ قرآن میں ہے، جب اس کا جواب دے دے۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھنا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ فوراً کہے گا کہ نہیں کی، آپ نے حوالہ دینا ہے تو مان جائے گا، کہے گا کہ کی، اور ساتھ یہ کہے گا کہ امام نے تقیہ کیا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، امام تقیہ کرتے رہتے ہیں، آپ کے امام کرتے رہتے ہیں، ہمارا اصول جدا ہے، ہمارے امام کبھی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں سچ ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں، وہ چھپاتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے امام نے تقیہ کیا، ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، آپ کے امام نے تقیہ کیا اور اپنی خلافت قرآن میں تھی اور چھپا دی، ٹھیک ہے ثابت کہا تھی قرآن میں، اور خود چھپا دی اور تقیہ کر لیا اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ جو آدمی قرآن کی بات کو چھپا دے اور اس کے خلاف ظاہر کرے، تو آپ بتائیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ اور اللہ کا قرآن سورۃ بقرہ میں بیان کرتا ہے کہ ان کے پاس علم آ جائے اور پھر وہ اس بات کو چھپا لیں، پھر وہ ایسا عمل کریں، تو اس صورت میں ان کے اوپر اللہ کی، اللہ کے ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 159، اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں بھی موجود ہے، پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ، فرمایا جو لوگ، جو ہماری بات قرآن میں آ جائے، کتاب اللہ میں آ جائے، پھر اس کو چھپا دیں، فرمایا پھر چھپا دیں، جب خلافت حضرت علی المرتضیٰ موجود ہی قرآن میں ہے، فریق مخالف کے اصول کے مطابق قرآن میں موجود بھی ہے، اور پھر چھپا بھی خود امام رہا ہے، خود امام تقیہ کر رہا ہے، تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، سورۃ بقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 174 175 ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، فرمایا بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپا دیتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب، فرمایا جو کتاب اللہ نے نازل کی اس کو چھپا دیتے ہیں، ویشترون به ثمنا قلیلا تھوڑی تنخواہ لے لیتے ہیں، یعنی وزیر بن کر رہے ہیں اور تھوڑے سے پیسے لے رہے تھے، تھوڑی سی اپنی دنیا کی غرض سے انہوں نے سب کچھ کیا کیا، چھپا دیا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور سب کچھ چھپا بھی دیا، اور پوری زندگی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے، تفسیر قمی میں، ترجمہ مقبول میں، احتجاج تبصرہ میں موجود ہے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے، چھپا دیا۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ تقیہ کیا امام نے، فریق مخالف بھی مان رہا ہے، جب امام نے تقیہ کیا، اپنی بات کو چھپا دیا اور قرآن کتاب اللہ کی بات کو امام نے خود چھپا دیا، حتیٰ کہ وہ دوسرا ایک اور اصول بھی ہے کہ خود قرآن کو بھی چھپا دیا، وہ جدا بات ہے۔ تو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، فرمایا یہ لوگ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو کچھ کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک اور سخت عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو امام بنایا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کریں، انہوں نے اس ہدایت کو چھپا دیا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو، اور اللہ نے ان کو معاف کیا تھا، معصوم بنایا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے عذاب کو خرید لیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، فرمایا یہ صبر کریں اسی کے اوپر جو جہنم کی آگ ہے، فرمایا یہی سب کچھ ان کے لیے ہے اور اسی پر رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو فریق مخالف سے آپ یہ دو سوال کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی بھر فریق مخالف کا کوئی آدمی آپ کے سامنے بیٹھ جائے تو پھر مجھے کہنا، ایک پوچھو کہ حضرت علی کی خلافت قرآن میں ہے، دوسرا پوچھو کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا نہیں کی، جب کہیں کہ بیعت کی ہے تو فوراً آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہے اور بتانا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فریق مخالف اپنے اصول کے مطابق بھی
اپنے ائمہ کو خود کافر ثابت کرتا ہے، جبکہ امت مسلمہ اس سے جدا عنوان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حضرات بزرگ تھے، وہ کافر نہیں تھے، انہوں نے تقیہ نہیں کیا، ان کا اندر بھی صاف تھا، ان کا باہر بھی صاف تھا، نہ وہ مجبور تھے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب کفر کو، شرک کو، بدعت کو، صحابہ کرام سب سے ان کو، سارے صحابہ کرام کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا، خود قرآن بنا دیا، سورۃ حجرات میں موجود ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کا نظریہ یہ ہے، صحابہ اہل بیت پاک ہیں، ان میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، کوئی بھی مشرک نہیں ہے، کوئی بھی بدعتی نہیں ہے، ان کی سیرت پر چلنا ایمان ہے، اور انہوں نے قرآن بھی دیا، اسلام بھی دیا، شریعت بھی دی۔ امت مسلمہ کا یہ مذہب ہے۔ جبکہ فریق مخالف کے اصول کے مطابق حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مجرم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں تھے، اور جو ان کو کافر کہہ رہا ہے یہ خود اپنے اصول کے مطابق کافر ہے، کہ اس کے پاس نہ حضرات اہل بیت والا دین آیا ہے اور نہ حضرات صحابہ کرام والا دین آیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔